پہلی جنگ بدر جو یہاں سے 163 کلومیٹر باہر بدر کے مقام پر ہوئی، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی 1000 تھی، اس کے باوجود 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی بن گئے۔ پھر اسی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال کافروں نے دوبارہ اپنی فوج تیار کی، اور جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مشرکین مکہ دوبارہ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے اپنی فوج لے کر آ رہے ہیں، تو صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ سے 1000 کی تعداد کو لے کر 15 ربیع الاول جمعے کے دن وہاں سے آپ سن 3 ہجری میں جو ہے نا 15 شعبان کو جمعے کا دن تھا، سن 3 ہجری مسجد نبوی سے لے کر نکلے۔ وہاں سے ایک راستہ آتا ہے، اس کا نام سید الشہداء روڈ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ جو شہید ہوئے جنگ میں، ان کو سید الشہداء کا لقب ملا اور انہی کے نام پر اس روڈ کا نام رکھا گیا۔ اس راستے سے آپ آئے، تب تو روڈ پکا نہیں تھا، کچے راستہ ندی نالے جیسے بھی کراس کرتے آئے۔ وہاں درمیان میں ایک باغ تھا، اس کا نام تھا بستان شوت۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری، اور صبح وہاں سے جب آگے نکلنے لگے تو وہیں سے 300 منافقین، عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے 300 منافقین کو لے کر وہاں سے واپس چلا گیا، اور اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالصتاً جو 700 صحابہ کرام تھے، مومنین موحدین صحابہ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں آئے۔ ابھی وہاں پر مسجد بنائی گئی ہے، مسجد الدرہ، درہ کہتے ہیں عربی میں، جس کو اردو میں زرہ کہتے ہیں یا آئرن شیلڈ کہتے ہیں یا بختر کہتے ہیں، جو جنگ میں پہنی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں پہنی تھی، اور دوسری مرتبہ صبح آپ نے وہاں پر پہنی تھی بستان شوت میں، جہاں پر ابھی مسجد درہ ہے، اور اس کی وجہ سے اس پورے سیکٹر کو عربی میں حی درہ کہتے ہیں۔ حی کہتے ہیں سیکٹر کو، اور درہ یعنی آئرن شیلڈ والا، زرہ والا سیکٹر۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کے لے کر، ہفتے کا دن تھا، 16 شعبان سن 3 ہجری کو پہنچ گئے۔ اور یہ جو پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس پہاڑی کی رائٹ سائڈ پہ جو میدان گراؤنڈ ہے، وہاں پہ ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹینٹس، خیمے لگائے، اور اس پہاڑی کو پیچھے رکھا۔ اس کے اوپر 50 تیر انداز چڑھائے، ان کے اوپر ایک کمانڈر مقرر کیے، عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہیں یہ کہا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے نیچے نہیں آنا۔ اس پہاڑی کا اس سے پہلے نام تھا جبل عینین۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، عینین 2 آنکھیں، 2 وادیاں، 2 چشمے، 2 نہروں کو، اس کے دونوں جانب پانی کی وادیاں بہتی تھی، اس لیے اس کا نام جبل عینین تھا کہ 2 پانی کی بہتی ہوئی وادیوں کے درمیان میں یہ پہاڑ تھا۔ لیکن جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر تیر انداز چڑھائے، تب سے لے کر قیامت کی صبح تک اس کا نام جبل رمات ہے، یعنی تیر اندازوں والا پہاڑ، آرچرز ماؤنٹین۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو اس لیے اختیار کیا کہ ایک تو پیچھے دفاع کے طور پہ پہاڑ تھا، تیر انداز چڑھائے، اور اس کے بعد اپنی فوج کو، یہ جبل رمات آگے تک تھا، یہاں سے لے کر احد پہاڑ تک سب سے کم ڈسٹینس، فاصلہ یہیں پر ہے، تو یہاں سے وہاں تک اپنی فوج کی صف بندی کی، اور اس کے بعد سامنے اپنی تلوار لے کر کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا ھذا سیفی من یاخذہ بحقہ، یہ میری تلوار ہے، اس کو کون لے گا اس کے حق کے ساتھ؟ تمام صحابہ نے کہا ہم لیں گے۔ ایک صحابی تھے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا کہ ما حقھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے، اس کے ساتھ کسی مسلمان کو قتل نہیں کرنا اور کوئی کافر بچ کر نہ جائے۔ تو وہ تلوار پھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی، اور مشرکین مکہ جو ہے وہ اس پورے احد پہاڑ کے پیچھے سے آئے، اور آ کر وہ سامنے جدھر آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں، وہ دور پیچھے کر کے وہاں پر انہوں نے اپنے لشکر کو ٹھہرایا۔ کافروں کی تعداد 3000 تھی، انہوں نے اپنے لشکر کو، اپنی فوج کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ 1000 کے لشکر پر اکرمہ ابن ابی جہل کو کمانڈر بنایا، اور اس کو احد پہاڑ کی طرف بھیج دیا تاکہ مسلمان دوڑ کر احد پہاڑ کے اوپر نہ چڑھ سکے۔ دوسرے 1000 کے لشکر پر انہوں نے ابو سفیان کو کمانڈر بنایا، اور اس کو
یہ وادی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے وادی قنات اس کا نام ہے. یہ وادی طائف کے پہاڑوں سے نکلتی ہے اور مدینے میں بہت بڑے علاقے کو سیراب کرتے ہوئے یہاں سے گزرتی ہے. اور اس کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ مدینے کی سب سے خطرناک وادی بھی یہی ہے کہ جب بارشیں زیادہ ہوں تو یہ بھر جاتی ہے اور بھرنے کے بعد اس کا پانی کا رخ کہیں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. تو یہ جو وادی قنات تھی اس وادی سے اس طرف جو ہے 1000 کا لشکر جو ابو سفیان کے کمان میں تھا ادھر بھیج دیا تاکہ مسلمان دوڑ کر مدینہ منورہ میں نہ جا سکے. تیسرے 1000 کے لشکر پر خالد بن ولید خود کمان کر رہے تھے جو اس جنگ میں کافر تھے. اس کے بعد جنگ خندق میں کافر تھے. اس کے بعد وہ اسلام قبول کیا تھا. انہوں نے پلان یہ کیا کہ ہم سامنے سے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کریں مگر اللہ پاک کہتا ہے کہ وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ مشرکین یہ کافر مکر و فریب کرنے والے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان سے بہتر اور تدبیر اور پلاننگ کرنے والا ہے. کافروں نے جو پلان کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو گھیرے میں ڈال کر ماریں گے وہی ان پر پلان الٹ گیا اور مسلمان شروع میں جنگ جیت گئے. جب مسلمان شروع میں جنگ جیت گئے ایک تو یہ کہ اس جنگ کے اندر خالد بن ولید نے بہت جلد ہی اس پہاڑ کی امپورٹنس کو پہچان لیا تھا کہ اگر جنگ جیتنی ہے اس پر قبضہ کرنا ہے. اسی لیے وہ اپنی فوج 1000 کی تعداد کو لے کر وادی قنات سے ہوتے ہوئے 4 سے 5 مرتبہ اٹیمپٹ کی اس پہاڑ پر قبضہ کرنے کے لیے مگر جتنی بار کی اتنی بار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مل کر ان کو پسپا کر دیا. بالآخر خالد بن ولید نے اپنا پلان چینج کیا یا پھر وہ شروع میں جنگ ہار گئے اور مسلمان ان پر جو ہے وہ غالب آ گئے اور کافروں کے پاس جو کچھ مال غنیمت تھا یہیں پھینک کر بھاگنے لگے. جب اوپر تیر انداز جو تھے انہوں نے دیکھا کہ کافر تو بھاگ گئے ہیں مسلمان ان کو دوڑا کر مار رہے ہیں تو وہ یہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے لہذا ہم بھی اترتے ہیں. اتر کر ہم کافروں کو اللہ کی راہ میں دوڑا کر مارنے کا اجر حاصل کریں اور صحابہ اکرام کی مال غنیمت جمع کرنے میں مدد کریں. لیکن انہوں نے تو اجتہاد کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا حکم تھا اس کے آگے اجتہاد کی قیاس آرائی کی کوئی گنجائش نہیں تھی. دیکھیں صحابہ اکرام کو بھی جب انہوں نے قیاس آرائی کی حالانکہ انہوں نے نافرمانی جان بوجھ کے نہیں کی انہوں نے قیاس آرائی کی کہ اللہ کے رسول نے تاکید اس لیے کی کہ جب تک جنگ نہ ختم ہو جنگ تو ختم ہو گئی کافر بھاگ گئے ہیں ہم بھی اترتے ہیں اب قیاس کی. لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے قیاس نہیں چلتی تو اللہ نے یہیں پر سزا دی کہ 70 سے 73 صحابہ جگہ پر شہید ہوئے. باقی جو زخمی تھے بعد میں شہید ہوئے. ٹوٹل جو شہداء ہیں اس جنگ احد کے وہ 105 ہیں. 50 میں سے 40 اتر گئے کافروں کو بگا کر آنکھوں سے اوجھل کر کے واپس آئے. آ کے مسلمان اپنے خیموں کے پاس بیٹھ گئے جنگی لباس اتار کے رکھ دیا کوئی کھجور کھا رہا ہے کوئی پانی پی رہا ہے. خالد بن ولید اپنے لشکر کو لے کر اس پورے پہاڑ جس کی لمبائی 7 کلومیٹر اور چوڑائی جو ہے وہ 2 سے 3 کلومیٹر ہے پورے پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر پانی گھنٹے کے اندر دوبارہ آئے اور آ کر جو اوپر 10 تیر انداز سے پہلے ان کو شہید کیا. اس کے بعد نیچے نہتے جو مسلمان بیٹھے تھے ان پر اٹیک کر دیا اور اسی میں گتھم گتھا ہو گئے. 70 سے 73 خلجی سائے میں آ جائیں یہ ادھر آ جائیں سائے میں آ جائیں دھوپ میں کھڑی ہیں آپ. تو 70 سے 73 صحابہ جگہ پر شہید ہوئے. باقی جو زخمی تھے بعد میں شہید ہوئے. جن مسلمانوں نے سنبھلا کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر احد پہاڑ پہ لے جائیں 7 صحابہ جمع ہوئے. ان میں جو ہے وہ 5 انصاری جو مدینے کے رہنے والے تھے جنہوں نے باہر سے آئے مسلمانوں اسلام کی مدد کی ان کو انصاریوں کا لقب ملا. اور 2 مہاجر جو مکہ سے مدینہ صرف اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی عزت کر کے آئے تھے وہ جمع ہوئے 7 لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بہت پہاڑ کی طرف جا رہے تھے. اسی قبرستان کی جگہ سے کہیں سے گزرنے لگے کافروں نے ان پر حملہ کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا من یحمنی منکم یکون معی جنہ اور رفیق فی الجنہ کما قال السلام کہ تم میں سے کون شخص جو میرا دفاع کرے جو جنت میں میرا دوست یا میرا ساتھی ہوگا. 1 انصاری نکلا وہ شہید یک کے بعد دیگرے 5 کے 5 شہید ہو گئے. صرف 2 مہاجر طلحہ ابن عبید اللہ اور سعد ابن ابی وقاص رہ گئے. وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کرتے رہے. ایک آگے کھڑا تھا ایک پیچھے کھڑا تھا. ایک سامنے والے تیر تلوار کھاتا دوسرا پیچھے والے کھاتا. اور بلا آخر جو ہے وہ طلحہ ابن عبید اللہ زخمی ہو کر گر کے سعد ابن ابی وقاص جو تھے وہ آگے تھے اور تیر پھینکتے پھینکتے تھوڑا آگے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے.
इतनी देर में अबू दुजान रज़ी अल्लाह ताला जिनके पास वो तलवार थी वो भी पहुंच गए और उन्होंने भी आकर दिफा किया, तलवार चलाई, काफरों को हुजूम उठाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठा दिया इस तरह और ख़ुद ऊपर हो गए और कहने लगे नहरी दून नहरक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कुर्बानी आपकी कुर्बानी से पहले है। अल्लाह के रसूल को जन्नत की बशारत दी। और इसी तरह जो है इतनी देर में साद इब्न अबी वक़ास दोबारा वापस आ गए और आकर उन्होंने भी दिफा किया, अल्लाह के रसूल को बिठाया। चूँकि अबू दुजाना जख्मी होकर वो भी गिर गए थे, आप वसल्लम को बिठाकर आगे बैठ गए। जो भी तीर तलवार आता वो खुद खाते और वापसी पे तीर फेंकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नीचे से तीर उठा कर देते और फरमाते इरमी अबा साद फिदा कभी अबी व उम्मी कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, ये तीर फेंको मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो। तो साद इब्न अबी वक़ास दुनिया के वाहिद शख्स जिनको अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो, वगरना हम सब यही कहते हैं कि हमारे माँ बाप कुर्बान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हों। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 शाबान सन 3री हिजरी को हफ्ते के दिन पूरा 1 घंटा यहाँ पर अकेले लड़ते रहे। आपका सर मुबारक ज़ख्मी हुआ, दंदान मुबारक शहीद हुए, चेहरा अनवर खून में लथपथ था। आपने फरमाया कैफ़ युफ़्लहु कौमन शज्जा रअसन नबी कमा क़ाल सलाम, कि कैसे वो कौम कामयाब होगी जिसने अपने नबी के सर को ज़ख्मी कर दिया। और साथ में फिर दुआ की अल्लाहुम्मा हदी हाज़ल कौम इन्नहुम जाहिलून, या अल्लाह इस कौम को हदायत दे बेशक ये जाहिल हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस जंग के अंदर, जंगे ओहद के अंदर जो दूसरी जंग थी, अल्लाह के रसूल ने अपना चेहरा अनवर खून में लथपथ है लेकिन काफरों को बदवा नहीं दी। मगर वही काफर जब जंगे खंदक में खंदक खोदते हुए असर की नमाज जो है वो उनसे चली गई काफरों के मुकाबले में, उस दिन उनके साथ ज़्यादा काफरों के साथ जो है काफर उनको काफ़ी दिन हो गए थे खंदक के बाहर से होकर गिराव किए हुए। अब उन्होंने अपने हमले, अपने अटैक्स तेज़ कर लिए थे ताकि हम कुछ हासिल कर सकें। तो उस दिन सहाबा इकराम जो है वो सारे के सारे उनके साथ मशगूल थे, अंगेज कर दिया उनको, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। उमर इब्न खत्ताब दौड़ते हुए आए, आकर कहा मुख्तलिफ जगहों पर थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन काफरों पर अल्लाह की लानत हो, इन्होंने तो मेरी नमाज असर के चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मल अल्लाह कुबूरहुम व बुयूतहुम फिन्नार अखरूनी अनिस सलाम कमा क़ाल सलाम, कि अल्लाह ताला इनके घरों